چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور سورہ واقعہ کی 28 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 4 آیات کی تلاوت کریں گے، چونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو آج انشاءاللہ ہم 4 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو لوگوں سے عموماً ان آیات کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس آیت میں موجود جو قواعد ہیں وہ بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے طا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ طا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے طا اور دوسرا حرف ہے تا۔ جب ہم طا کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر طا لکھا ہوا ہے یا تا لکھا ہوا ہے؟ طا لکھا ہوا ہے، اسے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض بچے اس کو پڑھنے میں یہ بھی غلطی کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں توں۔ یہ توں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اسے پڑھیں گے قا قا، ٹھیک ہے؟ تو طا لکھا ہوا ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں ہا کے نیچے 2 زیر ہیں، کیا ہیں؟ 2 زیر، کیا ہیں؟ 2 زیر، 2 زیر ہیں، تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں میم آ رہا ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام ہوگا، اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے ضاد۔ کیا آ رہا ہے؟ ضاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، کن میں سے؟ جی، حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے، اور اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ ضاد آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہوگا؟
واو مدہ کیا ہوگا؟ واو مدہ واو مدہ ہوگا، اور جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض کیا ہوتا ہے؟ مد عارض مد عارض ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی پیارے بچوں آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد دال وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں بھی مد عارض ہوگا، اور مد عارض کو ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر 1 2 یا 3 الف کے برابر. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 یا 2 یا 3 الف کے برابر جی 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں ضا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ضا لکھا ہوا ہے. اب یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ضا، دوسرا حرف ہے ذال، اور تیسرا حرف ہے زا. جب ہم غا اور ذال کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن زا میں سیٹی کی آواز آئے گی. لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ضا کو ہم پر پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ذال کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں ضا لکھا ہوا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. اور اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لام کے نیچے تنوین ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تنوین ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے میم. جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. تو پیارے بچوں یہاں پر ہم تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے. یہاں پر بھی واو مدہ ہوگا، اور جس طرح یہاں مد عارض ہوا تھا اسی طرح یہاں بھی مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں واو مدہ کے بعد دال وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے، اور مد عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بچوں؟ کیا ہوتا ہے؟ مد متصل نہیں، مد متصل. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، اور مد متصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب پیارے بچوں مجھے آپ بتائیں یہاں حمزہ کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا. اور یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ غنہ بھی کریں گے. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور واو مدہ کے بعد با وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو کتنا کھینچیں گے؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر 1 2 یا 3 الف کے برابر. یعنی چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کاف. یہاں بھی کاف آیا تھا. یہ کاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف. جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سا نہیں. یہی بتانا چاہ رہا تھا، یہ سا نہیں ہے، یہ ہے سا. کیا ہے؟ سا. ٹھیک ہے. جب ہم سین یا صاد کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان میں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن جب ہم سا کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی ہے. اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں را پر زبر لگا ہوا ہے. کیا ہے؟ زبر ہے. اور جب بھی را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں گول تا ہے. کیا ہے؟ اور پہلے بھی بتایا ہے کہ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدلتے ہیں؟ ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں بھی اسے ہم ہا ساکن سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے بیٹا, لیکن یہاں طا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ طا لکھا ہوا ہے. تو طا کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا, اسے پر پڑھنا ہے, تو اس بات کا آپ خیال رکھیں. ٹھیک ہے, تلحم نہیں, وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ. پہلے سے بہتر ہے, لیکن ابھی بھی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے اور کوشش کریں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, آپ پریکٹس کرتے رہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ممدود. اب کون سنائے گا یہ؟ آپ سنائیں. ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے آپ کی, لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. وَمَاءٍ, یہاں مد متصل ہو رہا ہے, تو اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے, وَمَاءٍ مسکوب مسکوب وَمَاءٍ مسکوب وَمَاءٍ مسکوب. اب یہ آیت کون پڑھے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ, لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں اب آپ سنائیں. اچھی کوشش ہے, لیکن ابھی بھی چھوٹی موٹی غلطیاں باقی ہیں. آپ پریکٹس کریں, تکرار کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوشش کی آپ سب نے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے, یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شامخ رضا عطاری ہے اور میں مدرسۃ المدینہ الخضر سوسائٹی میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میں 8 بجے مدرسہ آتا ہوں, پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے, پھر دعا مدینہ ہوتی ہے. 9 بجے ہم سبق کے لیے جاتے ہیں اور 10 بجے تک ہم سبق سناتے ہیں. 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہم سب کی سناتے ہیں, اور 12 سے لے کر 2 بجے تک ہم نماز اور کھانے کا وقفہ کرتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں بھی سیکھتے ہیں, اور 2 بجے سے ہمارا منزل کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم قواعد, معلومات, پہچان یاد کرتے ہیں. 3:45 بجے دعا مدینہ کے لیے جاتے ہیں اور 4 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. یہ مدرسہ 1996 سے قائم ہے, اور یہاں پر اس وقت تقریباً 300 بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, حفظ و ناظرہ. 1996 سے لے کر اب تک تقریباً 3000 سے زائد جو ہے بچے ناظرہ یہاں سے مکمل کر چکے ہیں, اور 400 سے زائد بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے. اس وقت یہاں بچوں کے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 400 ہے, جس میں 5 حفظ کی کلاسیں ہیں اور 3 شعبہ ناظرہ کی کلاسیں ہیں, جس میں قاعدہ اور ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے, جس کی ہماری یہاں پہ 3 سیشن میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی.
اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، آج ہم جو سننے والے ہیں وہ اس بارے میں ہے کہ کسی مسلمان کو پریشان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو آپ سب توجہ سے سنیں گے نا؟ جی. تو پیارے بچوں، ویسے تو ہمیں اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں، مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور محبت کے ساتھ پیش آئیں. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو پریشان کرنے سے یا پھر تکلیف پہنچانے سے کبھی اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے تو آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اسلام بھی ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کا درس دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو یا کسی مسلمان کو پریشانی ہو. لیکن پیارے بچوں، آج کل کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا درس دیا ہے، اور پھر ان کاموں سے مسلمان بھائیوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی پہنچتی ہے. جیسے گلیوں کو بند کر کے کرکٹ وغیرہ کھیلنا کہ اس سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور ساری رات شور مچانا کہ اس سے بھی بیمار لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، محلے داروں کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کبھی کچھ لوگ کسی راستے میں گاڑی اس طرح پارک کر دیتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو یا پھر دوسری گزرتی گاڑیوں کو پریشانی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بیچ راستے میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، یا پھر دوسری گاڑی ہوتی ہے تو اس طرح ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے. اس سے سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایسے کام ہیں جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح پیارے بچوں، گلیوں وغیرہ میں گندگی کرنا یا کسی مسلمان بھائی کے گھر کے آگے کچرا ڈال دینا، یہ بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے گھر کے آگے کوئی کچرا ڈال کے چلا جائے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. ہمیں اس سے پریشانی ہوگی، ہمیں اس سے تکلیف ہوگی. ہو سکتا ہے اگر کچرا ایسا ہو تو ہم اس کی بدبو کی وجہ سے بھی پریشان ہوں گے. تو یہ ساری پریشانیاں ہمیں بھی پہنچتی ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دوسروں کے گھروں کے آگے، دوسروں کے گزرنے کے راستے میں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے. تو پیارے بچوں، ہمیں پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، بلکہ جب وہ پریشان ہوں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن آج کل ایسا ہے کہ گھر میں بلند آواز سے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یا گھر میں شور ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر رات میں ایسی مشینوں سے کام چل رہا ہوتا ہے جس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان باتوں سے ہمارا پڑوسی پریشان ہو رہا ہے. تو ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو. پیارے بچوں، آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے. تو پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بلا وجہ پریشان کر رہا ہے یا پھر تکلیف پہنچا رہا ہے تو ایسا مسلمان اپنے نامہ اعمال میں ایک بڑا گناہ لکھواتا ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نہ کسی مسلمان کا دل دکھے کہ اس کی وجہ سے ہمیں گناہ ملے گا اور اللہ پاک بھی ناراض ہوگا. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے، انہیں پریشان کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، تو ہمیں یہ کام بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے حمزہ بھائی اور دوسری طرف ہے امیر حمزہ بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5. لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے حمزہ بھائی سے. حمزہ بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے؟
سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی امیر حمزہ بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کے کون سے پارے میں 2 سجدہ تلاوت ہیں؟ پارہ نمبر 30 میں. پارہ نمبر 30 میں 2 سجدہ تلاوت ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حمزہ بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ آپشنز آیت مباہلہ، آیت الکرسی یا پھر آیت کریمہ. آیت الکرسی. آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ حمزہ بھائی نے آپشن لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے. اب امیر حمزہ بھائی سے سوال ہے آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. آپ کا یہ جواب غلط ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی. تو اس سوال میں ہمارے حمزہ بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی حمزہ بھائی اب آپ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو ایک نبی علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے. آپشنز سورہ مریم، سورہ نساء یا پھر سورہ نحل. سورہ نساء. سورہ نساء. آپ کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے. سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے. تو اس سوال میں ہمارے حمزہ بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے امیر حمزہ بھائی سے. آپ بتائیں وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ پارہ نمبر 30. پارہ نمبر 30 وہ پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حمزہ بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں قرآن پاک میں جس خوش قسمت صحابی کا نام آیا آپ ان کا نام بتائیں. آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے حمزہ بھائی نے آپشن لے لیا ہے. جی امیر حمزہ بھائی آپ بتائیں سورہ رحمان میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار لکھی ہوئی ہے؟ 31 مرتبہ. 31 مرتبہ لکھی ہوئی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حمزہ بھائی اب آخری سوال ہے آپ سے. آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی کتنی صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں؟ 4 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. 4 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. آپ کا یہ جواب غلط ہے. کل 6 صورتیں ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. یہ 6 صورتیں ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ سوال بھی آپ کا غلط ہو گیا ہے. اس سوال میں بھی حمزہ بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے امیر حمزہ بھائی سے. آپ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں موجود ہے؟ سورہ رحمان میں. سورہ رحمان میں موجود ہے. یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد سورہ صف میں موجود ہے. کون سی صورت میں ہے؟ سورہ صف. سورہ صف میں ہے. تو اس سوال میں ہمارے حمزہ بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارے امیر حمزہ بھائی کا ٹوٹل ہے 30 پوائنٹس اور ہمارے حمزہ بھائی کو ملے ہیں 20 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ امیر حمزہ بھائی. امیر حمزہ بھائی ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات ملیں گے. یہ لیں امیر حمزہ بھائی. سبحان اللہ. یہ لیں حمزہ بھائی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلو علی الحبیب. सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया